بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ درس المصنف کا آغاز ہو گیا ہے اور آج درس نمبر 27 ہے، 25 فروری 2025، اور آج ہمارے درس کا عنوان ہے فعل امر۔ فعل امر سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن، اس کی تعریف بیان کی جائے گی۔ فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس فعل کے ذریعے کسی دوسرے کو، مخاطب کو یا کسی دوسرے کو آپ کسی کام کے کرنے کا حکم دیں، یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا التماس کی جائے یا کسی کام کے کرنے کی فرمائش کی جائے۔ تو اس میں حکم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، تعریف میں ہم نے حکم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، فرمائش کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، خواہش کا اور التماس کا بھی کیا ہے۔ تو یہ فرق زیادہ تو آپ اس میں جا کر پڑھیں گے علم بلاغت میں، علم معانی میں، لیکن یہاں میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ جب بڑا چھوٹے کو کوئی کام کہے گا تو وہ حکم کہلائے گا، جب دونوں آپس میں ایک جیسے ہوں گے تو وہ پھر گزارش اور التماس کہلائے گا، وہ جو امر ہوگا۔ اور دونوں ایک جیسے ہوں یا چھوٹے بڑے ہوں لیکن نوعیت اس طرح کی ہو کہ وہ کام ضروری نہ ہو بلکہ ایک فرمائش اور ایک خواہش کا اظہار ہو، تو اس میں بڑا چھوٹے سے بھی کر سکتا ہے، چھوٹا بڑے سے بھی کر سکتا ہے، اور دونوں بھی آپس میں کر سکتے ہیں۔ لیکن التماس اور حکم میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ حکم ہمیشہ بڑا کرتا ہے اور التماس جو ہے وہ دونوں برابر اس میں ہوتے ہیں۔ تو جو دونوں برابر ہیں تو وہ التماس۔ تو جس فعل کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا التماس کی جائے یا فرمائش کی جائے تو اسے کہتے ہیں جی فعل امر۔ تو امر کا معنی حکم دینا۔ اب دوسری چیز ہے جی فعل امر بنانے کا طریقہ۔ تو چونکہ آپ فعل مضارع پڑھ چکے ہیں تو بہت آسان ہے۔ فعل مضارع کا مثلا ایک ہم لیتے ہیں جی وزن، ایک لے لیتے ہیں صیغہ ینصرو، ینصرو، اور ایک لے لیتے ہیں جی یضربو، اور ایک لے لیتے ہیں یفتح۔ تو ینصرو میں عین کلمہ مضموم اور یضربو میں عین کلمہ مکسور اور یفتح میں عین کلمہ مفتوح۔ تو یہ ہو گیا جی مضموم، عین کلمہ، عین کلمہ یہاں مضموم ہے، ینصرو بر وزن یفعلو، یضربو میں کیا ہے؟ مکسور ہے، یضربو بر وزن یفعلو، اور یفتح میں کیا ہے؟ عین کلمہ مفتوح ہے، یفتح بر وزن یفعل۔ تو تین ہی وزن ہم نے پڑھے تھے نا، تو تینوں ہی ہم نے مثالیں لکھ لی، ینصرو، یضربو، یفتح۔ اب اس میں جو ہے نا مخاطب کا صیغہ کیا بنے گا ینصرو سے؟ تنصر۔ تو ہم یا ختم کر کے یا کر دیتے ہیں تنصر، اور یضربو سے کیا بنے گا؟ تضرب، یہ بھی ختم کر دیتے ہیں، اور یفتح سے بنے گا تفتح۔ ٹھیک ہے جی۔ اب فعل امر کا جو پہلا صیغہ ہے، اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ فعل امر کی تین قسمیں بن جاتی ہیں، فعل امر غائب، فعل امر حاضر اور فعل امر متکلم۔ تو حقیقت میں جو ہے وہ فعل امر حاضر ہوتا ہے، وہ حقیقی فعل امر ہوتا ہے۔ دوسرے بھی استعمال میں آتے ہیں لیکن وہ جو اسلوب ہے دیگر بھی جملوں میں وہ اسلوب چونکہ پایا جاتا ہے تو کام چل جاتا ہے۔ تو حقیقت میں فعل امر جو ہے وہ فعل امر حاضر ہے، اور اس اعتبار سے اس کے 6 صیغے بنتے ہیں۔ تو ان 6 صیغوں میں جو پہلا صیغہ ہے فعل امر حاضر کا، اب چونکہ تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں تو اب یہاں ہم حاضر لکھ دیتے ہیں، فعل امر حاضر۔ تو پہلا صیغہ جو ہے وہ مضارع مخاطب کے پہلے صیغے سے بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟
تنصرو ہے تو تنصرو میں تا جو ہے وہ علامت مضارع عطین میں سے ہے نا، تا علامت مضارع ہے تو وہ تو ہم ختم کر دیں گے، پیچھے رہ جائے گا نون سورو، نون سورو، کیونکہ نون ساکن ہے نا تو ساکن سے تو ابتدا ہو نہیں سکتی، آپ علم تجوید میں پڑھ چکے ہو، تو تا اس کے شروع میں جو علامت مضارع تھی وہ ہم نے ختم کر دی، تو اب ساکن سے ابتدا نہیں ہوتی تو پھر اس ساکن سے پہلے حمزہ لایا جاتا ہے، تو وہ حمزہ آ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حمزہ جو ہے اس کے اوپر حرکت کون سی ہوگی، زبر ہوگی، زیر ہوگی یا پیش ہوگی، تو عین کلمہ کو دیکھا جائے گا، اگر عین کلمہ مضموم ہے تو یہاں کی جو حرکت ہے وہ پیش ہو جائے گی۔ اب بن جائے گا انصرو، کیا بن جائے گا جی؟ انصرو۔ دوسرا کام یہ کیا جائے گا کہ آخری حرف جو ہے فعل مضارع کا اس کو ساکن کر دیا جائے گا، اب ہم اس کو ساکن کریں گے تو یہ بن جائے گا انصر، تو اب پہلے صیغہ فعل امر حاضر کا بن گیا تنصر سے انصر، سمجھ آ گئی ہے؟ اب تضرب سے کیا بنے گا، تا تو اڑا دیں گے اور با کو ہم نے ساکن کرنا ہے، ویسے تو پہلے ساکن لکھ دیتے ہیں، تو عین کلمہ کیا ہے، یا حمزہ بڑھائیں گے، عین کلمہ مکسور ہے تو یہاں حمزہ بھی مکسور ہو جائے گا، اضرب۔ انصر کا کیا معنی ہے، تو ایک مذکر مدد کر، تو ایک مذکر مدد کر، یعنی تو ایک مدد کر، تو مدد کر، لیکن یہاں سمجھنے کے لیے مذکر اور یہ بھی لکھ دیا ہے، تو ایک مذکر مدد کر یعنی تو مدد کر، انصر۔ اور اضرب کا کیا معنی ہوگا، تو مار، تو مار، تو اضرب کی سمجھ آ گئی۔ اب آتے ہیں جی تفتح سے، تو سیدھی سی بات ہے، تا اڑ جائے گی اور یہ ساکن ہو جائے گا، اور قاعدے کے مطابق یا قیاس کے، قاعدے تو نہیں، قیاس کے مطابق عین کلمہ کو دیکھتے ہوئے یہاں حمزہ مفتول آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں قاعدہ یہ ہے کہ جب عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ بھی مضموم ہوگا، جب عین کلمہ مکسور ہو تو حمزہ مکسور ہوگا، لیکن جب عین کلمہ مفتوح ہو تو حمزہ مکسور ہوگا، تو یہ بن جائے گا جی افتح، تو کھول۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، اب یہ ہے پہلا صیغہ، انصر بھی پہلا صیغہ، اضرب بھی پہلا صیغہ، افتح بھی پہلا صیغہ۔ اب ان میں سے جو آپ کا دل کرتا ہے اس کی ہم گردان کر لیتے ہیں، باقی صیغے مکمل کر لیتے ہیں، انصر سے کر لیں یا اضرب سے کر لیں یا افتح سے کر لیں، افتح سے کر لیتے ہیں۔ تو افتح پہلا صیغہ تو ہمارا بنایا یہاں ہمیں مل گیا، پہلا صیغہ ہے جی افتح، یا اس میں زیر لگا دے بس افتح، کیونکہ یہ حمزہ کا خاص، ویسے حمزہ ٹھیک ہے، حمزہ ہی لگائے کیونکہ پھر اس کی پریکٹس بھی ہونی چاہیے نا، افتح۔ اب جو دوسرا اس کا صیغہ بنانا پڑے گا یعنی مثنیٰ کا، تو وہ بنانے کے لیے الف کا اضافہ کر دیا جائے گا، تو بن جائے گا جی افتحا، تم دو کھولو۔ اور جمع بنانے کے لیے واو کا اضافہ کر دیا جائے گا تو بنے گا جی افتحو، ٹھیک ہو گیا جی، یہ مذکر کے سیٹ پورا ہو گیا۔ اب اگلا سیٹ آئے گا جی مؤنث کا، تو پہلا صیغہ بنانے کے لیے یہ جو پہلا صیغہ ہے مذکر کا افتح، اس کے ساتھ چھوٹی یا کا اضافہ کر دیا جائے گا تو بن جائے گا افتخی، افتخی یا ساکن۔ اور جو مثنیٰ کا صیغہ ہوگا وہ کامن ہوگا افتخا۔ اور جو جمع کا صیغہ ہوگا
اس میں پہلے صیغے کے ساتھ نون کا اضافہ ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا افتخنا. افتخ تو نون ظاہر ہے یہ جمع کا ہے تو یہ اس کے اوپر زبر آئے گی، افتخنا. اب 6 کے 6 سے آپ کو سمجھ آ گئے. اب ہم دوسرے سے بھی کر لیتے ہیں، ادرب سے بھی کر لیتے ہیں. ادرب بولے، ادرب، ادربا، ادربو، ادربی، ادربا، ادربن. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم عنصر سے بھی کر لیتے ہیں، اور یہاں جو ہماری کتاب میں وہ عنصر سے لکھا ہوا ہے، یہ گردان ہے، لہذا عنصر، عنصرا، عنصرو، عنصری، عنصرا، عنصرنا. اچھا، اب یہاں یہ جو ہے سادہ فعل امر بنانے کا طریقہ، اور یہی اصل طریقہ ہے، لیکن یہاں ہم نے کہا تھا کہ آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں 2 نقطے اور بھی یاد کرنے کے قابل ہیں، اور جہاں تک فعل امر غائب کی گردان کا تعلق ہے یا فعل امر متکلم کی گردان کا تعلق ہے تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. تو یہاں یہ ہے کہ آپ نے علامت مضارع ختم کی، ٹھیک ہے جی، اور بعد میں جو حرف تھا نون ساکن تھا، ادرب میں ضاد ساکن تھا، افتح میں یعنی وہ ظاہر ہے اس وقت تو تفتح و تنصر تضرب اور تفتح ہوتا نا، تو جب تا علامت مضارع ہٹی تو جو پیچھے حرف نون اور ضاد اور فا بچے یہ ساکن تھے، تو حمزہ ساکن کی وجہ سے لانا پڑا. اگر ساکن نہ ہوتے تو ان کے اپنے حرکت کے مطابق پڑھ لیتے، یہی تھا نا. تو اس لیے پھر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ فعل مضارع کے حاضر کے پہلے صیغے سے فعل امر بناتے ہو تو مثلا تعدو کا مطلب ہے تو وعدہ کرتا ہے یا کرے گا. تعدو تو وعدہ کرتا ہے یا کرے گا. اب اس کی علامت مضارع ہٹی فعل امر بنانے کے لیے، تو عین کلمہ جو آگے ہے وہ تو ساکن نہیں ہے، تو یہاں پھر حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف آخری حرف جو ہے اس کو ساکن کر دیا جائے گا تو اسی کا بن جائے گا اد، تو وعدہ کر. ٹھیک ہے، یہ ایسے بن جائے گا کہ جب آپ علامت مضارع ہٹاتے ہو تو اگلے حرف کو دیکھنا ہے، اگر وہ ساکن ہے پھر تو حمزہ لانا پڑے گا، اور اگر وہ ساکن نہیں ہے تو پھر اسی صیغے کا آغاز ہو جائے گا اور آخری حرف کو ساکن کرنا ہوگا. تو یہ بن گا اد. اب باقی وہی ٹھیک ہوگا، اد، ادا، ادو، ادی، ادا. اور یہاں تھوڑا سا مسئلہ بنے گا، ادنا، کوئی مسئلہ نہیں، وہی پہلا صیغہ ہے اور نون اس کے ساتھ لگا دینا ہے، تو ادنا بن جائے گا. اد، ادا، ادو، ادی، ادا، ادنا. تو اس طرح بات صیغے وہ ہو جائے گی. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخری حرف کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، جیسے کہ را کو ساکن کیا، با کو ساکن کیا، ہا کو ساکن کیا اور دال کو ساکن کیا. یہ فعل امر کا یعنی کہ پہچان ہے کہ آخری حرف اس کا ساکن ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر چلیں وہ ایسے ہے نا، کچھ اور باتیں مزید جو ہے وہ ہم کل کریں گے. آج وقت بھی کم ہے اور پھر ادھر اپنے شیڈول کے مطابق جانا بھی ہے. تو امید ہے کہ فعل امر کا جو عام فعل امر حاضر کا بنانے کا جو یہ 6 صیغے بنانے کا طریقہ ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر کوئی سوال ہوا تو مزید آپ بعد میں کر لیجیے گا. اسی پر آج کا درس تکمیل آشنا ہوتا ہے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و شفیعنا و مأوانا و ملجانا و قدوتنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.